وزن ان کا جو بڑھ گیا ہے 1 مہینے میں. کمنٹ کر کے بتانا کیسے بڑھا, ہم ان کا بھی بڑھائیں گے. خوشی ہوئی ہے نا. تو عبد الملک صاحب نے جن کے ہم بلاگ دیکھتے ہیں, جو مکہ کے بلاگ دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کی میں ویڈیو کوئی سرچ کر رہا تھا, ٹھیک ہے, اس میں میرے کو یہ والی ویڈیو دیکھی سب سے, جو ابھی ڈیبیٹ ہوئی تھی جاوید اختر کے ساتھ مفتی اسماعیل رضوی صاحب کی, ٹھیک ہے, تو اس کی اس کی ویڈیو, ٹھیک ہے, تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں, دیکھتے کیا بات چیت ہوئی ان دونوں کی, تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. آپ نے جاوید اختر صاحب کے ساتھ جو ہے مناظرہ کیا اور آخر میں آپ ان کا ہاتھ ہی چوم کے چلے گئے, مطلب آپ یعنی کہ آج کا ہمارا ولاگ وزن تھوڑا بڑھ گیا, اس وقت بدل گیا جب ہم لوگ وزن بڑھ گیا. مفتی صاحب کے ساتھ, ویسے تو کل شام کو بیٹھے تھے, آپ لوگ آج دیکھ رہے ہیں ولاگ یہ ابھی کی ویڈیو پہلے ابھی کی ہے, بالکل 5 دن پہلے کی. 10-15 منٹ بات کرنے کے لیے, اور سبحان اللہ وہ ایک دم جو ہے نا 40-50 منٹ پہ اس کی ڈیوریشن چلی گئی اور پتہ بھی نہیں چلا. تو بڑا انٹرسٹنگ ہم نے بات کرتے کرتے 50 منٹ کی ویڈیو بنا دی. ایسی چیزیں مفتی صاحب سے پوچھی ہیں جو ہمیں پہلے ان کے بارے میں نہیں پتہ تھی, اور ظاہر ہے انہوں نے جو ہے انہیں اپریشیٹ کرنا, انہیں ٹریبیوٹ دینا, یہ ہمارا حق بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں اور اللہ تعالیٰ ان سے مزید کام لیں دین کا اس طرح کا. تو آج کا پوڈ کاسٹ کافی مزیدار ہونے والا ہے انشاءاللہ, اور ساتھ ساتھ ہم لوگ تھوڑا بہت مدینہ بھی گھومیں گے پھریں گے, بہت زیادہ نہیں, لیکن آپ کے ساتھ اس کے کلپس شیئر کرتے رہیں گے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں ہوں عبد المالک خلیل اور آپ کو ایک نئے خوبصورت ولاگ پلس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آپ کو پتہ ہی ہے آج ہمارا اسپیشل دن ہے, اور اسپیشل دن ایک اسپیشل ناشتے سے شروع ہونا چاہیے. اور جناب صبح صبح ایک زبردست کافی ہونی بڑی ضروری ہے. ناشتہ ہو جائے, کافی ہو جائے تو آپ کو مزہ آ جاتا ہے, آپ کا دن جو ہے نا کمال کا گزرتا ہے. اسٹرانگ کافی صبح صبح مل جائے. یہ جناب اعلیٰ اسپیشل سینڈوچز ملتی ہیں دوار سعادہ سے. اس میں ہم نے یہ چکن والی سینڈوچ لی ہے, اور دوسری ہے ہمارے پاس یہ شکشوکا بالجبنہ. یہ دیکھیں, یہ ہے چکن والی سینڈوچ. اس کے یہ کیسے سینڈوچ ہے جو ہے نا آئی تھنک چیز اس میں ڈالی ہوئی ہے. یہ آپ کو ایک بار چکن والے رولز. I will never leave my prayer. I know that you're always there. وہ جگہ جہاں ہم ساری ویڈیو دیکھتے ہیں, سب کچھ وہاں پہ ہوتا ہے اتنا وہ رکھا ہے. جی خواتین و حضرات, مسجد النبوی کے پاس پہنچ چکے ہیں, اور مفتی صاحب کا جو ہوٹل ہے نا مسجد النبوی کے پاس ہی ہے. ہوٹل کا نام تو شیئر نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ, لیکن ان کے لیے نہیں وہ آئے نا, میں ایک گفٹ لینا چاہتا ہوں. لازمی مفتی صاحب ابھی اسٹوڈنٹ ہے, ابھی وہ سٹارٹ کیا انہوں نے. گفٹ لینے اور دینے سے جو ہے نا محبت بڑھتی ہے, تو ان کے لیے ایک گفٹ میں یہاں سے لیتا ہوں, اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں, آپ کو بھی گفٹ دکھاتے ہیں انشاءاللہ. اس وقت جناب میں اوبروئے ہوٹل کے پاس ہوں, لیکن مفتی صاحب اوبروئے ہوٹل میں نہیں ہیں. یہاں پر ہمارے جو ہے نا موسٹ فیوریٹ پرفیوم ہے احمد المغربی, یہاں سے ایک گفٹ باکس ہوتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم سر. کیسے ہیں جناب, ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. آپ سنائیں ٹھیک ہے الحمدللہ. اندازہ ہو گیا, ابھی تک بھائی کو میں نے بتایا نہیں ہے کہ ہمارے کون ہے مہمان. یہ آتے جاتے مل جاتے سبسکرائب, ہم کو آج تک کوئی سبسکرائبر نہیں ملا. ہم کون پورا دلی گھوم چکے, ہم کو آج تک کوئی نہیں ملا. یہ زیادہ مشہور ہے, نہیں بتایا آپ کو. مفتی صاحب بہت مزیدار مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں مدینہ میں. اوکے, میں نے ان کو دیکھا بھائی کنٹینجنسی مفتی صاحب سمجھ گئے نا, ہاں بس کنٹینجنسی ورڈ سے مفتی صاحب جو ہے نا. دیکھیں یا طیبہ اس کا نام ہے, اور ادھر خوبصورت ایک جے نماز ہے مدینہ المنورہ کے جو ہے نا کلرز سے انسپائرڈ, اور یہاں پر یہ ایئر فریشنر ہے جے نماز پہ گفٹ لینے آئے ان کے لیے گفٹ. ادھر یہ آئل ہے مدینہ کی روضہ کی خوشبو سے انسپائرڈ, اور یہ ہے روضہ سے انسپائرڈ خوشبو پرفیوم میں, بہت زبردست ہے, میری فیوریٹ ہے. اور ایک چیز ادھر بھی ہے بھائی, یہ دیکھیں ماشاءاللہ, یہ ہمارے پیارے مفتی صاحب کے لیے جو ہے نا گفٹ میں لے کے جا رہا ہوں انشاءاللہ. مالا کس کام میں آتی ہے, میرے کو بتانا کیا کرتے ہیں, کیا جپتے ہیں. یار میں نے نہیں اللہ کیا تھا ایک بوکے لے یہ جاؤ, نہیں ہوتا نا, ایسے نہیں جپتے نا. آپ بتانا کس کام آتی ہے. یہی ٹائم تھا, اس لیے یہ بیسٹ گفٹ. Alhamdulillah, for all that I have, for all that I lose, it still leads to you. For the nights ویٹ بڑا ہے. ایک دم کیسے my face means نہیں نہیں ابھی آئے ہو, ایک مہینہ ہوا. تھوڑی ایج بھی لگی ہے, نہیں
अभी की वीडियो तो थी वो। बिना वाले तो ये करता सेलिब्रेट ज्यादा कर लिया वो हमें शेख साहब आपने वक्त दिया। जज़ाकल्लाह इसके खैर। लिए अस्सलाम बहुत वालेकुम बहुत रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छे आपका लग रहे समय हैं। कैसा जा रहा है मदीनातुल उसमें मुनव्वरा? तो बच्चे लग रहे थे ना, 20-21 साल के बच्चे लग रहे थे उसमें। शेख आपसे एक सवाल तो मैंने करना है, वो ये कि आजकल जो हमारे नौजवान बच्चे हैं जी वो उनके अपने दीन को लेकर डाउट्स होते हैं साफ अल्फाज में, और उनके वालिदैन किसी भी एक शोबे से ताल्लुक़ रख सकते हैं, ज़ाहिर है उनको इतना इल्म नहीं होता। व्यू चेक कर तो लो भाई, व्यू चेक वो जो हैं अपनी औलाद की तरबियत में किस तरह से रोल अदा करें, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स आप हमें दे दीजिएगा। लेकिन इस सवाल से भी पहले मैं आपसे जो है ना थोड़ा सा आपकी जी बायोग्राफी के बारे में जानना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह पैदा कहाँ पर हुए और कहाँ पर होते हैं, तालीम कहाँ से हासिल की आपने? मदीना मदीना मेरी पैदाइश कश्मीर की है अच्छा जी। माशाल्लाह। मेरी वालिदा दर हकीकत कश्मीरी हैं, तो ननिहाल कश्मीर में हैं, और वालिद साहब कोलकाता से हैं। तो पैदाइश मेरी कश्मीर में हुई, लेकिन परवरिश और तरबियत जो है कलकत्ते में हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इब्तिदाई तालीम भी कलकत्ते शहर में हुई। हिफ्ज़ मैंने घर में ही किया, और आलमियत की जो इब्तिदाई तालीम है उसको भी मैंने घर में ही किया मुकम्मल। जो असातिज़ा किराम मेरे थे जो तशरीफ़ लाया करते थे, और बड़ी मेहनत की उन्होंने मेरे ऊपर, हिफ्ज़ भी कराया और आलमियत की इब्तिदाई तालीम भी घर में कराई। उसके बाद फिर मैं दारुल उलूम नदवतुल उलमा गया आलमियत करने के लिए, आलमियत के आखिरी साल मुकम्मल करने के लिए, चूँकि इब्तिदाई तालीम जो है, इब्तिदाई किताबें जो आलमियत की थी नदवे के सिलेबस के एतबार से, वो मैंने घर में ही मुकम्मल कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नदवतुल उलमा जो लखनऊ में है, वहाँ पर एग्ज़ाम देकर मैंने सेकंड लास्ट ईयर में एडमिशन लिया है, जिसे हम आलिया सालिसा कहते हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ नदवतुल उलमा में पढ़कर आलमियत मैंने मुकम्मल की, और फिर वहीं पर तालीम जारी रखी, और 2 साल फिर मैंने स्पेशलाइजेशन की है तफसीर और उलूमुल कुरान में, माशाल्लाह। और फिर उसके बाद तदरीब इफ्ता जो है वो भी मैंने वहीं दारुल उलूम नदवतुल उलमा से मुकम्मल किया। माशाल्लाह। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कोलकाता शहर में ही काम करता रहा, दीनी जो भी खिदमत टूटी फूटी कर सकता हूँ कोशिश की मैंने, अल्लाह के फजल से वो चीज़ें होती रही। मरकज़ुल वहयैन के नाम से मैंने अपना एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया, जिसमें अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कई बड़ा नाम कर दिया। स्टूडेंट्स इस्तिफ़ादा कर चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, चूँकि ऑनलाइन है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे वर्कशॉप्स के ज़रिए, हमारे कोर्सेज़ के ज़रिए, और अभी भी कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से। फिर उसके बाद मैंने अभी 2024 में रिसेंटली वहयैन फाउंडेशन को इस्टेब्लिश किया कोलकाता शहर में। मरकज़ुल वहयैन ये एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन अलग है, वहयैन फाउंडेशन ये दरअसल इस्लामिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जहाँ पर हम तालीम में भी काम कर रहे हैं, और नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है। सोशल वर्क भी कर रहे हैं, बाज़ मस्जिदों की जो है ज़िम्मेदारियाँ और मैनेजमेंट भी संभाल रहे हैं, और भी कई सारी एक्टिविटीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसी के तहत वहयैन इंटरनेशनल स्कूल को भी हमने कोलकाता शहर में इस्टेब्लिश किया, जहां हमारा मकसद यही है कि मॉडर्न एजुकेशन को वेस्टर्न पैराडाइम से निकाल कर हम कैसे इस्लामिक पैराडाइम के तहत पढ़ाएँ। चूँकि आज जो हमारे बच्चे उमूमन जो नौजवान नस्ल इल्हाद की तरफ, एथिज़म की तरफ जा रही है, या वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ को वो इख्तियार कर रहे हैं, उसकी बुनियादी और बहुत अहम वजह वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। जिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन से गुज़र के 10 साल 12 साल जब वो उधर से गुज़रते हैं, तो ख़ुद ब खुद वो ऐसे उसूलों को पढ़ते हैं, और मॉडर्न कॉन्टेम्पररी सब्जेक्ट्स को उस पैराडाइम और उस अम्ब्रेला के तहत पढ़ते हैं जो मटीरियलिज़म पर जिसकी बुनियाद है, और जिसकी बुनियाद ही इल्हाद पर है। नतीजा ये निकलता है कि ख़ुद ब खुद हमारे नौजवानों के अंदर अलग अलग जो है डाउट्स आने लगते हैं। तो वहयैन इंटरनेशनल स्कूल का मकसद हमारा ये है कि हम मॉडर्न एजुकेशन को भी इस्लामिक पैराडाइम के तहत ढाल कर पढ़ाएँ। चूँकि ज़ाहिर है इस्लाम साइंस को पढ़ने से नहीं रोकता, इस्लाम उन तमाम सब्जेक्ट्स को पढ़ने की तरगीब देता है जिससे इस उम्मत मुस्लिमा को किसी भी एतबार से नफ़ा पहुँचे। तो उस मैदान में हमें भी आगे होना है, लेकिन बशर्त ये कि हम किताब व सुन्नत की रोशनी में आगे बढ़ते चले जाएं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक। तो ये वहयैन इंटरनेशनल स्कूल को भी हम इस्टेब्लिश करते हुए तकरीबन 1 साल हुआ है अभी, और वहयैन फाउंडेशन को 1.5 साल हो गए। और इस वक्त फ़िलहाल मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया में कुरान एंड सुन्नत डिपार्टमेंट में PhD कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। चलें, अल्लाह ताला आपसे कबूल फरमाए
آپ جو خدمت کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے. آمین یا رب. آپ صرف ایک پہلو میں پی ایچ ڈی نہ کریں بلکہ 3-4 پہلو میں کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دیں. جو ہمارا کور سوال تھا کہ آپ کی ماشاءاللہ بایوگرافی تو آپ نے اتنی اسپیڈ میں بتائی اصل میں بتا کر عادت ہو گئی ہے, فوراً پروفیشن پہ آ گئے آپ. ویسے آپ کے والدین کا کافی لگاؤ تھا الحمدللہ. دیکھیں سب سے اہم رول اللہ رب العالمین کے فضل کے بعد سب سے اہم رول والدین کا ہی ہے. میری والدہ بھی الحمدللہ دینی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں اور والد صاحب بھی الحمدللہ دیندار ہیں, بزنس مین ہیں وہ, اور دین کی دعوت کے کام میں بہت آگے ہیں الحمدللہ, متحرک ہے تقریباً پچھلے 50 سالوں سے. تو والدین کی محنتوں ہی کا نتیجہ نکلا کہ جو کچھ بھی آج میں خدمت انجام دے پا رہا ہوں, اللہ کا فضل اور اس کے بعد میرے والدین کی دعائیں اور ان کی محنت, اصل ان کی محنت اور ان کے اندر جو لگن اور تڑپ تھی بس وہی ہے, اور ہمارے اساتذہ کرام کی توجہ ہے. میرے والد صاحب تو اتنا زیادہ الحمدللہ اس چیز کی طرف متوجہ رہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے یہ تک کہا ہے کہ ہمارا آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ آپ کما کر ہمیں پیسے دیں, ماشاءاللہ. یعنی وہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو سیٹ کروں گا, آپ کو کمانے کی فکر نہیں کرنی, آپ کو دین کا کام کرنا, دین کا کام. یہی کچھ حال میری والدہ کا بھی الحمدللہ. بچپن سے اس طرح کا ماحول میرا, والدہ نے بھی اکثر مجھ سے ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ انسان کی طبیعت میں نشیب و فراز جو ہے وہ سے انسان گزرتا ہے اور قبض و بسط کی کیفیت آتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا ڈاؤن فیل کر رہا ہے, کبھی سوچنے پر مجبور بھی ہوتا ہے انسان کہ میں جو کر رہا ہوں اسے کنٹینیو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, صحیح ڈائریکشن پہ جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں. کبھی کبھی تھوڑی سی جو ہے مایوسی سی کیفیت آ جاتی ہے, مایوسی تو نہیں کہنا چاہیے چونکہ مایوسی مومنین کو یہ زیب نہیں دیتی, لیکن بہرحال ایک ایسی کیفیت آتی ہے جہاں طبیعت بڑی ڈاؤن ہوتی ہے. تو ایک مرتبہ ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہوا, تو میں نے اپنی والدہ سے تذکرہ کیا کہ میں ایسا سوچ رہا ہوں, پتہ نہیں اس فیلڈ میں کتنا آگے بڑھنا چاہیے, میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں, یا کچھ اور کام کرنا چاہیے مجھے. تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ حالات کو دیکھ کر اگر آپ گھبرا رہے ہیں اور پیچھے ہٹ رہے ہیں تو پھر میری تربیت اور میری پرورش کا فائدہ کیا ہوا, ہم نے کیوں پالا آپ کو؟ میں نے پالا ہی تھا آپ کو اس لیے کہ آپ دین کا کام کریں, آپ اس سے پیچھے ہٹنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ تو ایک ایگزامپل دی ہے میں نے, ورنہ یہ تو 27 سال عمر ہے ابھی اس وقت میری, 1998 میں میری پیدائش ہے. تو ابھی 27 سال کی مدت میں ان جیسے والدین مجھے ملے الحمدللہ. آپ کو سن کر تعجب ہوگا, عموماً آج کے زمانے میں والدین جو ہیں بچوں سے کہتے ہیں کہ بھئی ایسا نہ کرنا, ویسا نہ کرنا, ورنہ یہ ہو جائے گا, ورنہ وہ ہو جائے گا. ابھی الحمدللہ میرے بیانات وغیرہ بھی موجود ہیں مغربی افکار کے بارے میں. اب مغربی افکار میں نیشنلزم بھی ہیں اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں, تو اس پر بھی وہ چیزیں کھل کر کئی مرتبہ سامنے آئی ہیں. تو اس کا ریاکشن تو ظاہر ہونا ہے, ریاکشن ہوا اور لوگوں نے جو ہے مخالفت کی, اور بعض لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے اس جملے کو واپس لیں. میرے ابو نے کہا ہے بھولے سے بھی جملہ واپس نہ لینا, یعنی ورنہ یعنی پہلے تو وہ نہیں چھوڑیں گے کہ پیچھے نہیں ہٹنا, کمر کس لو. جب اس راستے کو اختیار کر لیا تو اب آگے بڑھنا ہے, پیچھے آنے کا کوئی سوال نہیں ہے. پیچھے آ کر مجھے اور پوری امت کو شرمندہ نہ کرنا, یہ میرے ابو کا لفظ ہے, یہ ان کا جملہ ہے. تو الحمدللہ اللہ رب العالمین ان دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور بس ان کی تربیت اور پرورش بچپن سے رہی ہے, اور پھر ان کے بعد جو احسان ہے میرے اوپر میرے اساتذہ کرام کا ہے. میرے اساتذہ جتنی بھی, یعنی سب کا نام لینا پاسبل نہیں ہے, لیکن جتنے اساتذہ کرام سے میں نے پڑھا ہے, الف با تا سا سے پڑھانے والے جو تھے وہاں سے لے کر آج تک جو مجھے مغربی تہذیب کے رد میں ٹرین کر رہے ہیں, جتنے اساتذہ کرام ہیں, ہر ایک کی کنٹریبیوشن ہے, ہر ایک کا اپنا ایک رول ہے. بالخصوص دارالعلوم ندوۃ العلماء کا, ندوۃ العلماء سے جو فکر مجھے ملی, اور ندوۃ العلماء کے جو اساتذہ کرام ہیں ان کی تربیت میں رہنے کا موقع ملا, ان کی پرورش میں رہنے کا موقع ملا. تو وہ ایک چیز کی طرف توجہ دلانا, بالخصوص ہمارے جو نائب محتمم ہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مولانا عبدالعزیز صاحب, نائب محتمم مطلب وائس پرنسپل, تو بہت سے لوگ سمجھ نہیں پائیں گے. بالکل مولانا عبدالعزیز بھٹکلی صاحب ندوی حفظہ اللہ تعالی,
وہ تو اس چیز پر بھی ہمیں ہماری تربیت کرتے کہ آپ کی ٹوپی سیدھی ہے یا نہیں سیدھی ہے, آپ کے کپڑے صاف ہیں یا صاف نہیں ہے, آپ کی وضاحت کیسی ہے, آپ کس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں, آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہے, آپ کی فکر کیا ہونی چاہیے, کس انداز میں گفتگو ہونی چاہیے. اسی طرح ہمارے اور بھی جو اساتذہ کرام, حضرت مولانا رابع حسنی ندوی رحمہ اللہ تعالی, ان کا انتقال ہو گیا, ہمارے بڑے عالم دین, ان سے جو کچھ سیکھنے کو ملا. ہمارے محتمم جو پرنسپل ہیں ندوۃ العلماء کے, اس وقت بہت بڑے عالم ہیں, ان کی کتابیں کئی ممالک میں پڑھائی جاتی ہیں. ہمارے سعید الرحمن, شیخ سعید الرحمن العظمی حفظہ اللہ تعالی, وہ ہیں. اور پھر ان کے علاوہ میں نے دارالفتہ میں, جو ندوۃ العلماء کے دارالفتہ میں شیخ نیاز احمد صاحب ندوی حفظہ اللہ تعالی, ان حضرات کی نگرانی میں رہا, ان کی تربیت میں رہا, اور ہر ایک کا, ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک الگ مزاج, اپنا انداز, تو ہر ایک سے سیکھنے کو ملتا ہے نا. جب آپ کسی ایک ہی کے ساتھ صرف ہیں جی جی جی, تو ظاہر ہے آپ کے اندر وہ خوبیاں آئیں گی, لیکن جب الگ الگ مزاج اور الگ الگ انداز اور الگ الگ صلاحیت کے حامل شخصیات کے ساتھ آپ جب وقت گزاریں تو ظاہر ہے کہ آپ کو اور زیادہ ایکسپوجر ملتا ہے, آپ اور زیادہ جو ہے جان پاتے ہیں کہ کس انداز میں ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. تو ان حضرات کا, اور پھر بالخصوص ہمارے ابھی ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی حفظہ اللہ تعالی یونائٹڈ اسٹیٹس میں اس وقت مقیم ہیں, وہ ان کے پاس میں نے ویسٹرن آئیڈیالوجیز کے رد پر 2 سالہ کورس کیا ہے, تحفظ الملاحدہ کے نام سے. تو ان کا بھی بڑا احسان ہے میرے اوپر کہ انہوں نے مجھے سکھایا کہ یہ جو فکر آپ ندوے سے لے کر آئے ہیں کہ مغربی تہذیب اور ویسٹرن سویلائزیشن کے خلاف کام کرنا ہے, تو اب کس انداز میں کرنا چاہیے, اس میں ہمیں مفتی یاسر ندیم الواجدی دامت برکاتہم العالیہ نے بہت مدد کی, اور ابھی بھی کر رہے ہیں. تو یہ جتنے اساتذہ کرام ہیں, مستقل جو ہے اپنی محبت کا اظہار کرنا, اپنی توجہ کا اظہار کرنا, بس یہی ساری چیزیں ہیں. اور پھر ہمارے آپ حضرات ہیں, آپ حضرات کی دعائیں بھی ساتھ رہتی ہیں. تو بس اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ ایک بہت بڑا کام اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے اور ان حضرات کی توجہ اور دعاؤں کے نتیجے میں لیا ہے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. تو آپ اپنے آپ کو یا آپ کے اساتذہ آپ کو موٹیویٹڈ کیسے رکھتے ہیں؟ دیکھیں, انسان ہے, تھک جاتا ہے, اس کے اوپر کافی سارے خیالات ہوتے ہیں, کبھی کوئی بھی سوچ حاوی آ جاتی ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ میری امی نے, پہلے امی سے آتا ہوں میں پھر اساتذہ پہ, انہوں نے مجھ سے کہا ایک مرتبہ جب ایسی صورت تھی کہ جب بھی آپ ڈی موٹیویٹڈ ہو جائیں تو ہمیشہ قرآن کو اپنا ہتھیار بنائیں. یعنی آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے, قرآن کو ہمیشہ اپنا ہتھیار بنانا. یہ وہ جملے ہیں جو ہمیشہ میرے دل و دماغ میں جو ہے گونجتے رہتے ہیں. تو در حقیقت قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں, اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی اور چیز, کوئی سورس ہو ہی نہیں سکتی جو آپ کو موٹیویشن دے. بالکل. اور پھر اس کے علاوہ ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارے جو علماء کرام ہیں, میں آپ کو پرسنل اپنی کیفیت بتاتا ہوں, ہر انسان کے ساتھ اس میں تجربہ الگ ہو سکتا ہے. مجھے جب موٹیویشن کی ضرورت ہوتی تو بعض ہمارے علماء ندوۃ العلماء میں ایسے تھے کہ میں صرف انہیں دیکھنے جاتا تھا. اچھا. یعنی انہیں دیکھ کر ایک قوت ملتی تھی, انہیں دیکھ کر ایک موٹیویشن ملتی تھی. میں باقاعدہ جب بھی ڈاؤن فیل کرتا تھا ندوۃ العلماء میں, اور مجھے معلوم چلتا تھا کہ بھئی فلاں شیخ تشریف لا چکے ہیں اپنے آفس میں, میں جاتا تھا اور بس پردہ ہٹاتا یا دروازہ ہلکا سا کھولتا تاکہ وہ ڈسٹرب بھی نہ ہو, میں انہیں دیکھتا تھا. اور صرف دیکھنے سے, چونکہ ہمارے علماء کی زندگی جو ہے وہ مطلب غیر معمولی ہوتی ہے اس انداز میں کہ ہم جو دین کا تصور ہمارے پاس ہے اور جو پریکٹیکلی ہمارے علماء حق جس طرح دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں, آسمان زمین کا فرق ہے. ایسی روحانی قوت اللہ انہیں عطا کرتا ہے دین پر چلنے کے نتیجے میں, قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے کے نتیجے میں, کہ اسے میں تو کم از کم اپنے الفاظ کے ذریعے ایکسپریس نہیں کر سکتا. تو صرف ان علماء کے ساتھ رہنا اور ان کے پاس 2 منٹ کے لیے بیٹھ جانا, ان کی مجلس میں, اور ان کی چند باتوں کو سن لینا, اس سے ہی مجھے اتنی قوت مل جاتی تھی کہ پھر مجھے کسی بڑی یعنی موٹیویشن کے لیے کوئی مجھے موٹیویشنل اسپیکر کو سننے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور یہ ہمارے علماء کرام کی خصوصیت ہے, اللہ رب العالمین کا فضل ہے. تو اور اس کے علاوہ بھی زندگی میں کوئی بھی ایسا مرحلہ آیا جہاں پر کسی میں پریشانی سے گزر رہا ہوں, اسٹریس سے گزر رہا ہوں, تو میں جن اپنے مشائخ کے قریب رہا اور ابھی بھی ہوں, تو میں ان سے تذکرہ کرتا ہوں, ان کو بتاتا ہوں کہ شیخ میں ابھی ایسا سوچ رہا ہوں, میرے ساتھ ابھی ایسا ہو رہا ہے, ویسا ہو رہا ہے. تو وہ حضرات پھر جب تسلی دیتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کافی موٹیویشن ملتی ہے. ماشاءاللہ. تو آپ یعنی کہ کھل کے بات کرتے ہیں اپنے بارے میں, اگر آپ کو نفس سے کچھ
مطلب اندرونی ایک کیفیت ہوتی ہے نا انسان کی، ایک روحانی کیفیت ہے جس کو پوزیٹیو بھی لوگ کہتے ہیں، اور اس میں نفس امارہ بھی ہے ایٹ سیم ٹائم. تو جب نفس میں انسان کسی چیز سے اسٹرگل کر رہا ہو، خیر ویسے تو آج کل آپ کی ایک شہرت والی زندگی بھی ہے، اس کا نفس پہ کیا اثر ہے اس سوال پہ بھی آئیں گے تھوڑی دیر میں، لیکن اس کو آپ پہلے کلیئر کر دیں کہ نفس کی جو چیزیں ہیں وہ آپ والدین سے ذکر کرتے ہیں یا اس انسان سے ذکر کرنا چاہیے جس کو آپ سوچتے ہیں کہ یہ نفس کے بارے میں علم بہتر جانتا ہے؟ اصل میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن سے کس حد تک اور کس اعتبار سے قریب ہیں. ظاہر ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں شیئر کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ نفس سے ریلیٹڈ جو چیزیں آتی ہیں تو میں اپنے بعض مخصوص علماء کرام اور جو مشائخ ہیں ہمارے ان سے تذکرہ کرتا ہوں کہ حضرت مجھے ابھی ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضرت یہ واقعہ پیش آیا، مجھے ایسا لگ رہا ہے، یہ ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے. تو ان حضرات کے پاس چونکہ کتاب و سنت کا علم بھی ہوتا ہے، تجربہ بھی ہوتا ہے، اور وہ خود ان مراحل سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں. تو پھر میں ان کی طرف رجوع کرتا ہوں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ایسے تجربے سے ہوتا ہے، دنیاوی امور سے ریلیٹڈ، یا اس کا خاص تعلق انسان کے اپنے تجربے سے ہوتا ہے، تو میں اپنے والدین کی طرف رجوع کرتا ہوں. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پھر اس میں بھی کون سی چیز ہے جو میں والدہ کی طرف رجوع کروں، اور کس چیز کو لے کر میں والد کی طرف رجوع کروں، اور کس چیز کو لے کر اپنی بہنوں کی طرف رجوع کروں. میری 2 بہنیں ہیں الحمدللہ، اور دونوں، ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور دوسری سائیکالوجسٹ ہیں اللہ کے فضل سے. تو دونوں کے ساتھ الحمدللہ میرے بہت اچھے وہ رہتے ہیں، تعلقات ہیں، اور ہونے بھی چاہیے جو سبلنگز کے درمیان ہوتی ہیں الحمدللہ. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں اپنی بہنوں سے ہی تذکرہ کرتا ہوں، انہیں سے مشورہ کرتا ہوں، والدین سے بھی نہیں کرتا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف والدہ سے کرتا ہوں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں صرف والد صاحب سے کرتا ہوں. تو اٹ ڈیپینڈس. تو ہم زیادہ تر باہر کے جو ہے اسکالر ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، ان کی ہم نے زیادہ ویڈیو دیکھی، پاکستان کی ہم نے زیادہ ویڈیو دیکھی ہے. انڈیا میں کم ہے مفتی صاحب، انڈیا میں تھوڑے کم ہے، جیسے سلمان اجاری صاحب ہو گئے، کچھ ہے ہم نہیں جانتے. آپ جانتے ہو تو بتا دینا. ایک یہ اور آ گئے تو اب اچھا ہے نا، انڈیا کی طرف سے بھی کوئی ہے تو، اور وہ بھی ایسے آئے ہیں، مطلب اتنی جوان عمر میں 27 سال کے ہے، جواب داری تھے. ہاں. جیسے انہوں نے بتایا نا کہ ان کی فیملی کی طرف سے جو بچپن سے نا کوئی وہ نہیں تھا کہ بڑے ہو کے جاب کرنی ہے، بڑے ہو کے جاب کرنی ہے، بڑے ہو کے جاب کرنی ہے، وہ کرنا، وہ کوئی پریشر نہیں تھا. انہوں نے چھوڑ دیا کہ اب دین کے اگر کام میں نکل گئے انٹرسٹ ہے تو اسی میں رہو، اب ادھر ادھر کچھ نہیں، اب صرف دین کے کام میں رہو. دین کے ممی پاپا بھی دین کے راستے پہ ہی ہے نا. ہاں، گھر میں جیسا چلتا ماحول ہوتا ہے نا، گھر میں ماحول ہوتا ہے. تو وہی حساب ہے. تو کتنی اچھی اس میں بھی اتنی کم عمر میں یہ مقام حاصل کرنا، اور دونوں بہن بھائی ہے، جو بہنیں ہیں دونوں وہ بھی ڈاکٹر ہے، تو یہ دیکھو ہے کہ نہیں. مطلب پیرنٹس نے اتنے اچھے سے اپنی فیملی گائیڈ کر رکھے، بہت اچھے سے. اور ایک بات انہوں نے بہت ہی اچھی بولی کہ میرے والدہ نے یہ کہا کہ کوئی کمانے دمانے کی ٹینشن نہیں ہے، بس دین کے راستے پہ چلو اور پیچھے نہیں ہٹنا ہے، آگے ہی بڑھتے رہنا. مطلب کتنی اچھی بات ہے ان کا، کتنا گرو سے سینہ چوڑا ہوتا ہوگا. جیسے کہ انہوں نے ابھی کچھ ٹائم پہلے جاوید صاحب کے ساتھ اتنی بات چیت کی ہے، تو کتنا ناز ہوا ہوگا ان پیرنٹس کو ان کے اوپر. وزن ان کا جو بڑھ گیا ہے 1 مہینے میں. کمنٹ کر کے بتانا کیسے بڑھا، ہم ان کا بھی بڑھائیں گے. اتنی خوشی ہوئی ہے نہیں میں جو ہے نان ویج میں کھاتا نہیں، پنیر بھی میں بہت کم ہی کھاتا ہوں، کیونکہ آج کل اصلی نقلی پنیر کا پتہ نہیں ہے، تو اس لیے میرا وزن تھوڑا کم ہے. ٹھیک ہے، تو کسی کو پتا ہو ویجیٹیرین رہتے ہوئے وزن کیسے بڑھ جائے تو بتانا. کمنٹ کر کے پلیز ضرور بتانا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، لائک سبسکرائب، بائے.